اس زمانے میں جس قدر فرقہ واریت اور اختلاف ترقی کر رہا ہے اور پھیل رہا ہے، شاید اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا۔ ایسے ایسے فرقے وجود میں آ رہے ہیں جن کا ہمارے باپ دادا نے سنا تو کیا، کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ فرقوں پہ فرقے، دھڑوں پہ دھڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس امت میں پچھلے لوگ اگلوں کو برا نہیں کہیں گے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے لوگوں کا مطلب جو بعد میں آنے والے ہیں، اور اگلوں کا مطلب جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی بعد میں آنے والے لوگ اپنے سے پہلے والوں کو برا بلا دیں گے، حالانکہ جو ہم سے پہلے گزر گئے وہ یقیناً ہم سے اچھے تھے، کیونکہ ان کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب تھا۔ ہمارا زمانہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہے، لہذا ہمارے زمانے میں شر اور برائی کا امکان پچھلے لوگوں سے زیادہ ہے۔ ہر چیز میں، ہر شعبے میں دین سے متعلق جہالت، ہٹ دھرمی، کم فہمی۔ کم فہمی کا مطلب ہے کسی کی بات کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، اور پھر اس سے فتنے کی اور ایک اختلافات کی پوری بنیاد قائم کر لینا۔ یہ آج کل بہت ہو رہا ہے۔ پچھلوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، وہ لوگ جن کی زندگیاں دین پہ گزری، جن کی قربانیوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ آج بھی دنیا میں ایسے بدبخت بہت کثرت سے موجود ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیوں پر اعتراضات کرتے ہیں، تابعین، تبع تابعین کی زندگیوں پر اعتراضات کرتے ہیں، اور ہم سے پہلے گزرنے والے وہ اکابر جن کی برکت سے آج ہم مسلمان ہیں، ان پر اعتراضات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام پر ایک اعتراض کرنے والے تو رافضی شیعہ لوگ ہیں، ان کے تو مذہب کا ہی یہ حصہ ہے، لہذا انہیں تو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ جس بدبخت کا مذہب ہی گالیاں دینا ہو تو دنیا میں اس مذہب کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، جن کا مذہب ہی نہیں۔ اگر کوئی کسی کی شخصیت کو بنیاد بنا کے صبح و شام اسی کو برا بھلا کہتا رہے، ان کے بیانات میں صبح و شام اسی کے خلاف زہر ملے، تو سمجھدار لوگ ویسے ہی ایسے دین اور مذہب سے نفرت کرنا شروع کر دیتے۔ رافضی ہمارے زمانے کے، ان کا کام ہی صبح سے شام تک صحابہ کرام پہ تورا کرنا، برا بھلا کہنا۔ قرآن مجید نے بتوں کو گالیاں دینے سے منع کیا، کیوں؟ فرمایا کہ اگر تم ان کو گالیاں دو گے تو ان بتوں کی پوجا کرنے والے تمہارے رب کو گالیاں دیں گے۔ اس حکمت کے پیش نظر خاموش ہو جاؤ،
بتوں کو سرعام گالیاں دینے سے منع کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دین کی خدمت کا کوئی مثبت طریقہ نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ وہ شخصیات جو حاملین دین تھے، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلے قربانیاں دی، ان شخصیات کو اگر بنیاد بنا کے برا بھلا کہا جائے، صبح و شام ان کو ملامت کی جائے اور یہی مذہب ہو، تو اس مذہب کا کیا حال ہوگا اور اس کے ماننے والوں کا کیا انجام ہوگا؟ تو جو رافضی لوگ ہیں، ان کا مطلب ہی یہی ہے، ان پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، یہ جائیں جو کرتے ہیں کرتے رہیں، جائیں جہنم۔ لیکن اشکال اس وقت ہوتا ہے جب اہل سنت والجماعت کہلانے والے پڑھے لکھے لوگ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت کے دعوے دار، یہ لوگ جب صحابہ کرام میں کسی شخصیت پر انگلی اٹھاتے ہیں تو بہت زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ اس بیچارے کی عقل دیکھو، اس کا تقوی دیکھو، اور یہ اعتراض کی شخصیت پہ کر رہا ہے۔ محرم کی چونکہ آمد ہے، پچھلے سال محرم میں میں نے کربلا کے واقعے پر ایک بیان کیا تھا، شاید آپ حضرات کو یاد ہو۔ ویسے یہ کربلا کے واقعات عام طور پر میں چھیڑتا نہیں ہوں بیانات میں، کیونکہ بعض لوگوں نے کربلا ہی کو سارا اسلام بنا دیا ہے۔ اسلام میں کربلا جیسے واقعات، اسلامی تاریخ ان واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ قربانیوں کی داستانیں اسلامی تاریخ میں کچھ کم نہیں ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اس واقعے کو ایسا بنا کے پیش کیا ہے کہ گویا اسلام میں اس کے علاوہ کوئی واقعہ وجود میں آیا ہی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قتل بہت بڑا ظلم تھا، مگر حضرت حمزہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، یہ بھی کوئی کم ظلم نہیں تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، جن کے بارے میں قرآن میں ہے کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، فرمایا زکریا اور اس کی زوجہ ہمیں رغبت، جنت کی رغبت اور جہنم کے خوف سے پکارا کرتے تھے۔ یسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ کاف ہا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اتنے بہترین انداز میں قرآن مجید نے حضرت زکریا علیہ السلام کی شان کو بیان کیا ہے۔ فرمایا ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ سورہ مریم یہ تذکرہ ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو رحمت میرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ سورت کی ابتدا ہی ایسے ہو رہی ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ فرمایا وہ رحمت کیا ہے؟ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب زکریا نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا۔ زکریا نے اپنے رب کو، بولو بھائی، چپکے سے پکارا، چیخ چیخ کے ختم قرآن پہ اجتماعی دعائیں نہیں کروائیں، یہ موضوع پھر تبدیل ہو جائے گا، لیکن ایک علمی نقطے کی بات ہے۔ گلے پھاڑ پھاڑ کے ترانے نہیں پڑے دعا کے، نظمیں نہیں گائیں،
آج تنہائی میں چپکے سے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آتا الا ماشاء اللہ. چیخنے چلانے والے بہت نظر آئیں گے آپ کو. اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس زکریا نے اپنے رب کو پکارا نداء خفیہ، چپکے سے پکارنا. کیا پکارا؟ قال رب انی وهن العظم، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، میرا سر اور میرے بال ان کی سفیدی شعلے کی طرح چمک رہی ہے، اتنے سفید. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے اللہ میں اپنے آپ کو تجھے پکارنے سے محروم نہیں سمجھتا، بدبخت نہیں سمجھتا. مجھے امید ہے کہ میں تجھے پکاروں گا تو تو میری پکار کو سنے گا اور میری پکار کا جواب دے گا. کیا پکاروں گا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑ. دیکھیے زکریا علیہ السلام کا تو بڑا خاندان تھا، بڑا خاندان تھا. حضرت مریم علیہ السلام آپ کی زیر کفالت تھی، لے پالک کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، اولاد کی طرح، بلکہ اولاد سے بڑھ کے پالا حضرت زکریا نے حضرت مریم علیہ السلام کو. لیکن پھر بھی اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ تو مجھے تنہا نہ چھوڑ، تنہا نہ چھوڑ. کیا مطلب؟ مجھے بے اولاد نہ چھوڑ، میری موت اس حال میں واقع نہ ہو کہ میرے کوئی اولاد نہ ہو. فرمایا محراب میں کھڑے ہو کر نماز میں مشغول ہیں، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے آپ کو پکارا اور یہ بشارت سنائی، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام بھی ہم نے تجویز کر لیا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا. اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اور اس نام کا اس سے پہلے ہم نے کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں ہے جس کا یہ نام تجویز کیا ہو. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں نبوت عطا فرما دی. دنیا میں دو پیغمبر ایسے ہیں جن کو بچپن میں نبوت ملی ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے حضرت یحییٰ علیہ السلام. باقی تمام پیغمبروں کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملا کرتی. دعا مانگنے کے بعد یہ موضوع تبدیل ہو رہا ہے، چینل تبدیل ہو رہا ہے، لیکن بہرحال تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیتے ہیں. قال ربی انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا؟ پہلے اللہ تعالیٰ سے خود دعا مانگ رہے ہیں، خود اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں. جب بشارت مل گئی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے لڑکا کیسے ہو جائے گا؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی باندھ ہے. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو چھو رہا ہوں. ابتدائی مرحلے میں بڑھاپا ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی بوڑھوں کو امید ہوتی ہے یہ ہو سکتا ہے شاید اولاد ہو جائے. خود بھی بوڑھے، بیوی بھی بوڑھی، اور بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ بانجھ بھی. اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ، اے زکریا ہم نے تجھے بھی تو اپنی قدرت سے پہلے بنایا ہے.
ہم نے تجھے بھی اپنی طاقت اور قدرت سے پیدا کیا. سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام اور پھر زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بڑا بہترین تذکرہ فرمایا. والسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. فرمایا سلامتی ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی اللہ کی طرف سے سلامتی. ویوم یموت جس دن یحییٰ علیہ السلام کی موت واقع ہوئی اس دن بھی ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی. اور جس دن قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس دن بھی اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی نازل ہوگی. اتنی بڑی بڑی بشارتیں، ایسے جلیل القدر پیغمبر، مگر ان دونوں پیغمبروں کو یہودیوں کے ہاتھوں قتل کیا گیا ہے. زکریا علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے انتہائی مقدس پیغمبر، اور حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اور تربیت کرنے والے، اتنے بڑے بڑے فضائل، مگر ان کو اس گڑھے میں گاڑ کے سر پہ آرا رکھ کے چیز دیا گیا تھا. تو میرے بھائی ایسے ایسے واقعات اسلامی تاریخ میں، یہ بھی اسلامی تاریخ ہی ہے. رافضیوں نے ایک کربلا کے واقعے کو لے کے صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک اسی کو بیان کرتے رہتے ہیں. پچھلے سال میں نے اس موضوع پر بیان کیا، وہ بھی لوگ کہتے ہیں نا جیسے فرمائشی پروگرام. ایک جگہ میں پنجاب میں رہا تو قریب میں ایک مسجد تھی، گرین چینل تھا وہ. تو میں تنگ آ گیا وہ اسپیکر کی آواز، صبح و شام نعتیں، سر جو ہے وہ کھولنا شروع ہو گیا. کسی کو بھیجا کہ بھائی مولوی صاحب کو سمجھاؤ، تو پتہ یہ چلا کہ مولوی صاحب فرمائشی پروگرام چلاتے ہیں. ان کے گھر میں پرچی آتی ہے کہ حضرت یہ والی نعت ذرا لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھیں. یہ خود سے نہیں، ان کو کہا جاتا ہے. تو یہ تو عوام ہی کی وہ فرمائش پر یہ اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں. تو جب وہ فرمائشی پروگرام چلا سکتے ہیں تو ہم بھی تو کبھی کبھار چلا سکتے ہیں. پچھلے سال لوگوں کا بہت زیادہ اصرار کہ حضرت آپ نے کربلا کا واقعہ نہیں سنایا، لیکن وہ واقعہ سنا کے میں پھنس گیا ہوں پوری طریقے سے. اس لیے کہ اس واقعے میں نے اعتدال کی راہ کو اختیار کیا، اور اس میں نے بتایا کہ اس واقعے کی بنیاد پہ کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام کی ذات اور شخصیت پر کیسے الزامات لگائے جاتے ہیں، جن الزامات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. کسی نے سوال بھیجا ہے انٹرنیٹ پہ، دل تو نہیں کرتا ایسی باتیں سامنے لاؤں، لیکن میں نہیں لاؤں گا تو لوگ تو لا رہے ہیں سامنے اور صحابہ کرام سے بدگمان کر رہے ہیں. کسی نے سوال بھیجا کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا دفاع کیوں کرتے ہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا حضرت علی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی؟ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 2 لڑائیاں جمل اور صفین کے نام سے لڑی ہیں ان میں ہزاروں صحابہ کا قتل نہیں ہوا؟ اس کا جواب میں نے اس بیان میں دیا ہے، مگر اس اشکال کرنے والے کو بیچارے کو سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا یہ کیسا اختلاف ہے کہ آپس میں تلوار چل پڑی. یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ بعض مرتبہ اختلاف کرنے والے برحق ہوتے ہیں اور حق پر ہونے کے باوجود ان میں آپس میں تلوار بھی چل سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اجتهد المجتهد فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. فرمایا جب کوئی اجتہاد کرنے والا اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث بہت اہم ہے اور بہت سے اختلافی مسائل میں علماء کے اختلاف میں آپ کے ذہن کو صاف کرے گی، بدگمان ہونے سے بچائے گی.